جائے گی۔ اب تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، بعد میں نہ سوچنا۔ انی توکلت علی اللہ، بے شک میں نے بھروسہ کیا اللہ پر جو میرا رب ہے، اور ربکم اور تمہارا رب ہے۔ نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا، دابہ کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو زمین پر چلتی ہے، چاہے وہ انسان ہے چاہے وہ جانور ہے، الا مگر وہ آخذ بناصیتہا، وہ اللہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ میں دوستو، یہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم نے مکالمہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ کیا کہا انہوں نے کہ تیرے پاس تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کوئی واضح دلیل، ببینۃ، اے ہود کوئی دلیل لے کر آؤ۔ دیکھیں، اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کی توحید کو اور اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو، اس کی قدرت کی نشانیاں جو اللہ نے اتنی بڑی بڑی پیدا کر دی، سمجھدار انسان ان سے پہچان لیتا ہے، اور اللہ کی توحید کو انسان کو بغیر کسی دلیل کے ماننا چاہیے۔ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے میں تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، کیونکہ جس کے سامنے ہم دلیل پیش کریں گے کہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، تو وہ کہے گا یہ تو قرآن کی آیت ہے، کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس سے پتہ چلے کہ اللہ واقعی ایک ہے۔ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اتنی بڑی زمین اللہ نے بنائی، اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا، اتنا بڑا چاند اللہ نے بنایا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے، اتنے بڑے بڑے سمندر اللہ نے بنائے، اتنے بڑے بڑے جنگلات اللہ نے بنائے کہ پاکستان جیسے کئی ملک اس ایک جنگل کے اندر سما جائیں۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ جب ہم ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کی توحید ہے۔ بات سمجھا گی نا؟ تو انہوں نے یہ کہا ما جئتنا ببینۃ، اے ہود نہیں لایا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، وما نحن بتارکی آلہتنا، اور نہیں ہے ہم چھوڑنے والے اپنے خداؤں کو، اپنے بتوں کو، ان قولی کا تیرے کہنے کی وجہ سے۔ تو جو دلیل لے کر آیا ہے نا، یا تو جو بات لے کر آیا ہے، تیری بات کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تیرے اوپر ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ بلکہ آگے سے یوں کہا کہ اے ہود، لگتا ہے تو مخبوط الحواس ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے دھکا دے دیا، ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تجھے اپنے دربار سے نکال دیا، دھتکار دیا، اس لیے تو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا بھی ذہن تھا کہ جس سے کوئی ناراض ہو جائے اس کو اپنے در سے نکال دیتے ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دوستو کسی بندے کو بھی اپنے در سے نہیں نکالتا۔ یہ دنیا کا نظام ہے، انسانوں کا نظام ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان سے ہلکی سی بھی کوئی بات ہو جائے نا تو ایسے دشمن ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کی نسبی دشمنی یا خونی رنجش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ گناہ کبیرہ کر کے بھی اللہ کی گھر میں آؤ گے، ایک دن میں 70 گناہ کبیرہ تو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ پوری زندگی میں 70 مرتبہ گناہ کبیرہ، ایک آدمی دن میں 70 مرتبہ زنا کرتا ہے اور 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ 70 مرتبہ معاف فرما دے۔ اتنی بڑی ذات۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو چھوٹ مل رہی ہے کہ تو گناہ کری جا کری جا۔ زنا تو ایک دفعہ بھی حرام ہے نا، برا کام ہے۔ اللہ کی رحمت کو بیان کیا جا رہا ہے، گناہ کی اجازت نہیں مل رہی۔ کبھی کوئی کہے کہ جی
تمہارے اسلام میں تو یہ لکھا ہے کہ تم 70 مرتبہ گناہ کرو گے تو بھی اللہ معاف کر دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 مرتبہ تو اجازت مل گی؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت تو ایک دفعہ بھی گناہ کرنے کی اجازت ہے نہیں دیتی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ارتکاب کر لیتا ہے، ایسا جرم کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور تمہارے بت اتنے یہ کر سکتے ہیں؟ تمہارے بتوں کے اندر تو یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں، وہ تو معاف کرنے پر قادر ہے ہی نہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَا إِن نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ، انہوں نے کہا کہ تم ہمارے خداؤں میں سے کسی نے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ دھتکار دیا ہے۔ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم جو مرضی کہتے رہو، میں اب بھی یہی گواہی دوں گا کہ میں اللہ کو گواہ بناؤں گا اپنا، وَأَشْهَدُ، اور میں یہ گواہی دوں گا کہ میں ہر چیز سے بری ہوں، جن خداؤں کو تم اپنا رب مانتے ہو میں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں تکلیف دے رہا ہوں تو کر لو جو کچھ کرنا ہے، حق اور سچ بیان کرنے سے میں نہیں گھبراتا، اور کبھی بھی انسان کو حق اور سچ بیان کرنے سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ حق اور سچ بیان کرنے سے میں نہیں گھبراتا، اور کبھی بھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ یہ تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، باقی تم نے میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہے کرتے رہو، جو تم نے کرنا ہے کرتے رہو۔ ہاں، اگر تم نے تدبیر کر لی اور پھر ہماری باری آئی ثم لا تنظرون، پھر تمہیں مہلت کوئی نہیں دی جائے گی۔ پھر تمہیں اب دو ہی تدبیریں ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، یا جو تم تدبیر کرنا چاہتے ہو کر لو۔ لیکن جب تم تدبیر کر لو گے، تمہاری تدبیر کرنے کے بعد پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا، پھر اللہ تمہیں تباہ کر دیں گے۔ اور وہی ہوا، انہوں نے جو حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے صفحے پہ اس رکوع کے آخر پہ وہ سارا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے جو حرکت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سب کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ ساتھ میں حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بھی کہا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اور اعتماد صرف اس کے اوپر ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ وہ صرف تمہارا اور میرا رب نہیں ہے، یہ بھی سمجھا دیا، وہ صرف تمہارا اور میرا رب نہیں ہے، آخذ بناصیتھا، دنیا اور کائنات کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کی پیشانی اس کے کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرے رب کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن قوم نے کیا کیا میرے دوستوں؟ اعراض کیا۔ یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں